دین اسلام ایک نظر میں لیکچر 88 ملاحظہ فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، معزز سامعین کرام و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی سورۃ البقرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 تلاوت کری ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والوں، تم پر روزہ اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، شاید کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ معزز سامعین، ہم سب جانتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی عزیز چند ہی دنوں بعد رمضان کا مبارک مہینہ ہم پر سایہ فکن ہونے والا ہے، رمضان کا برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے۔ تو اس مناسبت سے آج کی تقریر کا موضوع بھی اسی حوالے سے ہے کہ رمضان جو ہمارا پچھلا رمضان تھا، وہ اس دفعہ والا رمضان انشاءاللہ کس طریقے سے بہتر ہو جائے۔ اس مناسبت سے کچھ پوائنٹس پر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا اور کوشش ہوگی کہ ہم سب کو یہ بات سمجھ میں آئے۔ جیسا کہ ہم نے ابھی آیت سنی اور اللہ تعالیٰ اس میں واضح طور پہ فرما رہا ہے کہ روزے تم پر فرض کیے گئے جیسے پہلی امتوں پہ بھی فرض کیے گئے تھے، اور اس کی مقصد کیا تھا، اس کا منشا کیا تھا کہ تقوی پیدا ہو سکے، شاید کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ مسلمان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کو حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا۔ اس مناسبت سے یہ عبادتیں ہم پر فرض کی گئی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کہ اس کے ذریعے ہم اللہ رب العزت کی رضا حاصل کریں۔ ہمیں یہ بات پتہ چلے کہ کن باتوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور کن باتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری جو پوری زندگی ہے، پیدائش سے لے کے وفات تک، ہماری انفرادی اور ہماری اہل خانہ کی اجتماعی زندگی، اس میں جو بھی معاملات ہوتے ہیں، جو بھی جو ہے وہ سوشل گیدرنگز ہوں، کوئی بھی معاملہ ہو، اس کو ہم اللہ کی رضا کے پلڑے میں رکھیں، اس کے ترازو میں رکھیں کہ میرے اس عمل سے، میرے اس کام سے آیا اللہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا۔ اگرچہ اللہ خوش ہوگا تو میری کوشش یہ ہو کہ میں خوب بڑھ چڑھ کر اس کو کروں، آگے جوک در جوک جو ہے وہ اس کام کو کروں، اور اگر اللہ اس سے ناراض ہوگا تو میرے اندر یہ کوالٹی ہو کہ میرے اندر یہ جو ہے وہ میرا یہ عمل ہو کہ اس عمل کو اس کام کو کرنے سے میں اتنا زیادہ نفرت کروں کہ جس طرح، اور اس سے اتنا زیادہ خائف ہوں جیسے کہ گرم آگ کا انگارہ اگر ہم ہاتھ میں رہے تو کبھی ہماری کوشش ہوگی بھائی ہمارے ہاتھ میں وہ انگارہ نہ آئے، تو اس کام کو کرنے سے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، میں اس کام کو کرنے سے اتنا دور بھاگوں۔ یہ ہے ان عبادتوں کا مقصد، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جائے۔ اور پھر یہ عبادتیں جو ہم پر فرض کی گئی ہیں، اس کا ایک اور مقصد یہ ہے کہ جو اصل مقصد، یعنی کہ ان عبادتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں اپنے اصل مقصد کو حاصل کرنا آسان ہو جائے، یعنی کہ اللہ کی رضا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں نا کہ کسی بھی سخت کام کو کرنے کے لیے ہمیں ٹریننگ سے گزرنا پڑتا ہے، کسی بھی بڑے کام کو کرنے کے لیے، کسی بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اگر ہمیں کوئی مقابلے کا امتحان پاس کرنا ہو، کوئی بہت بڑا سول نوکری کا کوئی امتحان ہو، کسی آرمی میں جانے کا کوئی ایگزام ہو، یا کسی بھی اچھے ڈگری کا کوئی بڑا ایگزام ہو، تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے اپنے خالق کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی بندگی کو بجا لانے کے لیے، ہم سب اس کے غلام ہیں نا، اس کے بندے ہیں، عبد ہیں ہم۔ عبد کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے بندے، ہم سب عبداللہ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی بندگی کو بجا لانے کے لیے یہ عبادتیں ہم پر فرض کی گئی ہیں، تاکہ ان عبادتوں کو اچھے طریقے سے ادا کر کے ہم اس کی بندگی کو حاصل کریں۔ آئیے اس مقصد کو سامنے رکھ کے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ روزہ کس طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا جو ہے وہ ایک ذریعہ بنتا ہے، ایک ریسورس ہے ہمارے لیے روزہ۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہم سب عبادتیں الحمدللہ ہمارے معاشرے میں بہت جوک در جوک کی جاتی ہیں۔ نماز جب ہم ادا کرتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم گھر میں نفل عبادت کر رہے ہیں تب بھی ہمارے اہل خانہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں تو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔
اسی طریقے سے حج زندگی میں ایک بار فرض ہے. ہم جب حج پہ جاتے ہیں تو سب کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی پورے خاندان کو, کبھی دوستوں کو, بھائی ہم حج پہ جا رہے ہیں, تو لوگ جو ہے ہمیں دعائیں کرنے کے لیے کہتے ہیں بھائی ہمارے لیے دعا کریے گا, یہ دعا کریے گا. اسی طریقے سے زکوٰۃ جب ہم ادا کرتے ہیں, اگرچہ کسی کو نہ پتہ چلے, لیکن اس کو تو پتہ چلتا ہے جس کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں. لیکن روزہ وہ ایسی مخفی عبادت ہے, ایسی ہڈن عبادت ہے کہ صرف اللہ اور اس بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے. یعنی کہ جس نے روزہ رکھا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے, اور اللہ رب العزت کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے نے روزہ رکھا ہے. اور پھر اس کو تنہائی میں بہت مواقع ملتے ہیں کہ بھائی میں کچھ کھا لوں, پی لوں, کچھ کر لوں, لیکن وہ اللہ کے خوف سے یہ نہیں کرتا. تو روزہ جو ہے وہ ہمارے اندر, انسان کے اندر یہ صفت پیدا کرتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ سے چھپے حال میں ڈرنا ہے, کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. روزہ ہمارے اندر یہ صفت پیدا کرتا ہے. اصل میں روزہ ہے کیا؟ ایک مخصوص اوقات میں کھانا پینا چھوڑ دینا اور اہلیہ سے ازدواجی تعلقات سے رک جانا, یہ ہے روزہ نا, ہم سب جانتے ہیں. تو اس عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس کام کے لیے تیار کر رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے پر ایمان لاتے ہیں. یہ ایک چیز ہے. اس کے بعد ہمارا آخرت پر ایمان مضبوط ہوتا ہے. اب جب آخرت پر ایمان ہوگا جبھی تو میں یہ کام کروں گا نا, کہ بھائی جب مجھے یہ پتہ ہے کہ مجھے مرنے کے بعد اللہ کو حساب دینا ہے اور روزہ نہ رکھنے پر سخت سے سخت سزا دی جائے گی, بہت بڑا گناہ ہے, فرض روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا. تو جب اس بات پر میرا ایمان پختہ ہوگا جبھی تو میں یہ کام اچھے طریقے سے کروں گا نا. تو روزہ رکھنے سے ایک اور چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے کہ آخرت پر جو ہے وہ ہمارا ایمان مکمل مضبوط ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جزا و سزا کا جو ایک ہمارا ایک اسٹینڈرڈ ہے, جو ہمیں پتہ ہے کہ بھائی یہ کام کریں گے تو یہ ثواب ملے گا, یہ کام کریں گے تو یہ سزا ملے گی. ان چیزوں پہ ہمارا, ان باتوں پہ ہمارا یقین جو ہے وہ کامل ہوتا ہے, ہمارا یقین جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. یہی تو وجہ ہے نا کہ 360 آورس, یہ پوری جو ایک ماہ کی ٹریننگ ہے, یہ 360 گھنٹے بنتے ہیں, جس میں انسان جو ہے وہ مکمل طور پہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق, جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائی ہیں اس کے مطابق رکھنے کی کوشش کرتا ہے. اپنے آپ کو ان باتوں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے جو عام دنوں میں حلال ہوتی ہیں, پانی پینا, کھانا کھانا, بیوی سے تعلقات رکھنا, سب چیزیں جائز ہوتی ہیں, لیکن رمضان میں وہ اپنے آپ کو ان کاموں سے روکے رکھتا ہے. تو یہ جو ایک مہینے کی ٹریننگ ہے, یہ ٹریننگ انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ باقی کے 11 مہینے جو ہے وہ بہتر طریقے سے گزارے جا سکیں, اللہ کی اطاعت میں گزارے جا سکیں. اسی طریقے سے ایک مثال ہے کہ اگر کسی کے پاس ہم امانت رکھواتے ہیں, اگر کسی کو ہم اپنی کوئی چیز رکھواتے ہیں اور وہ اس پہ خیانت نہ کرے, تو اس بندے کے اندر جو یہ امانت رکھ رہا ہے اس کے اندر یہ ذمہ داری بڑھتی ہے, اور پھر وہ آہستہ آہستہ اس کے پاس اور اس کو یہ ذمہ داری دی جائے تو اس پہ اور مضبوط اور پختہ ہوتا چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے 12 to 14 آورس کا جو دورانیہ ہے, اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش میں رکھتا ہے کہ ہمیں اپنی محبوب چیزیں جو ہے وہ ہم اس کو نہیں کھاتے, جو ہمیں بہت پسند ہوتی ہیں, جب خواہشات سے, جن خواہشات کو ہم عام دنوں میں کر سکتے ہیں اس سے رک جاتے ہیں. اس ٹریننگ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ اللہ سے ڈر کر اس کے قوانین کی پابندی کرنی ہے, چوری چھپے اعلانیہ اللہ کے قوانین کو نہیں توڑنا. یہی بات ہے جو اللہ, میں نے آپ کے سامنے جو آیت نمبر 183 رکھی کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں شاید کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. وہ تقویٰ کیا ہے؟ وہ تقویٰ یہی ہے کہ کھلے اور چھپے ہر حال میں اللہ رب العزت سے ڈرا جائے, اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچا جائے. اوبیڈینس کی ایک طویل مشق, اس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ شریعت کے احکامات کی پابندی روزہ رکھنے والے کے اندر اچھے طریقے سے آتی چلی جاتی ہے. یہ ایک پریکٹس ہے نا. ہم کب سے شروع ہوتا ہے روزہ؟ سحری سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اور تراویح تک ایک جو ہے وہ ایک بھاگ دوڑ سی لگی ہوئی ہے کہ بھائی سحری سے جو ہے وہ شروع کرتے ہیں, اذان سے پہلے جو ہے وہ رک جانا ہے, پھر فجر کی نماز پڑھنی ہے, پھر ظہر کی نماز پڑھنی ہے, پھر عصر کی نماز, پھر مغرب سے پہلے مغرب کی اذان کے ساتھ افطار کرنی ہے, پھر تراویح کے لیے. تو رات تک یہ جو ہے یہ ٹریننگ چلتی رہتی ہے, بالکل اسی طریقے سے جس طرح ایک سولجر کو جو ہے وہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ بھئی آپ نے مختلف اوقات میں یہ کام کر رہے ہیں. اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر بقیہ 11 مہینے اس رمضان کو گزارنے کے بعد جو بقیہ 11 مہینے اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی ایک عادت سی بن جاتی ہے, اور اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو انشاءاللہ وہ اگلے سال پوری ہو سکتی ہے. لیکن کوشش یہ ہو کہ جو چیزیں رمضان میں ہم نے گزاری ہیں, جس اوبیڈینس کو ہم نے رمضان میں اختیار کیا ہے, اس کو باقی 11 مہینے بھی جاری رکھا جائے.
پھر اس کے ساتھ تربیت کے لیے ایک اجتماعی ماحول کریٹ ہو جاتا ہے. نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ جو لوگ مسجد میں نہیں آتے رمضان میں جوک در جوک جو ہے وہ آنے لگتے ہیں، جس کے حوالے سے ایک حدیث بھی آتی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے. تو شیطان کے بند ہونے سے اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ ایک برکت والا ماحول سا بن جاتا ہے، اور اندر کا جو نفس جو بالکل شیطان کی اگر اطاعت میں رہے تو بالکل پکا ہو جاتا ہے، اس کا بھی جو ایک بت ٹوٹتا چلا جاتا ہے. اور اس رمضان میں لوگ جو ہے وہ انفرادی اور اجتماعی طور پہ نیکیاں کرنے کی طرف راغب ہوتے ہیں. نیکیاں کرنا اور برائیوں سے روکنا، یہ صفت مسلمانوں کے اندر آتی چلی جاتی ہے. کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی روزے دار کو افطار کروانا، کسی جو ہے وہ غریب کی مدد کرنا، کسی مظلوم کو اس کا حق دلانا، یہ تمام معاملات ایک ایسی فضا سی بن جاتی ہے کہ لوگ خود بخود یہ کرنے لگتے ہیں، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں. تقویٰ کی جسے کہتے ہیں نا کہ جو کھیتی ہے وہ سرسبز ہو جاتی ہے. یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر عام طور پہ لوگ جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کرنے کے لیے خوب جو ہے وہ کنونس ہوتے ہیں. آپ کوئی کیس رکھ کے بولتے ہیں ہاں یار میں تو یہ رکھنے کے لیے تیار ہوں، آپ بتائیں کتنے پیسے دینے، میں انشاءاللہ دے دوں گا. تو یہ ایسا مہینہ ہے جس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف اس طرح راغب کرتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت حاصل کرنے کے لیے، نیکیاں حاصل کرنے کے لیے بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک مہینہ اللہ تعالیٰ ہمیں انڈیویجولی جو ہے فراہم کر رہا ہے، لیکن ہوتا مطلب یہ ہے تو انڈیویجول عبادت، لیکن اس کے نتیجے میں چونکہ یہ سب مل کر رہے ہوتے ہیں، کوئی الگ الگ تو روزے رکھتے ہیں، لیکن یہ ایک اجتماعی طور پہ ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے جس کے نتیجے میں مسلمان معاشرے کے اندر ایک بہترین فضا سی بن جاتی ہے، ایک برکت والا ماحول جو ہے وہ بن جاتا ہے. لوگ گناہ کرنے سے کتراتے ہیں، لوگ جو ہے وہ غلط کام کرنے سے کتراتے ہیں. اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تو شرم کے مارے بتاتا بھی نہیں ہے کہ بھائی میں نے روزہ نہیں رکھا، لوگوں کو پتہ چلے گا ارے بھائی انہوں نے روزہ نہیں رکھا. ایک اس طرح کی بھی کیفیت آ جاتی ہے کہ معاشرہ ایسی کیفیت اختیار کر لیتا ہے کہ برائی کام کرتے ہوئے، برا کام کرتے ہوئے، کوئی غلط کام کرتے ہوئے لوگ بچیں. لوگ کریں بھائی ایسا کام کریں گے تو یار بولیں گے رمضان میں یہ کام کر رہا ہے، بڑی غلط بات ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں اس رمضان میں حاصل ہوتی ہے. اسی حوالے سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کا ہر عمل خدا کے ہاں کچھ نہ کچھ بڑھتا ہے، ایک نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک چلی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ اس سے مستثنا ہے، روزہ اس سے الگ ہے، وہ خاص میرے لیے ہے اور میں اس کا جتنا چاہوں بدلہ دوں. میتھس کے اسٹوڈنٹ یہ جاتے ہیں نا کہ اسٹوڈنٹس یہ میتھس کے جانتے ہوں گے انفینٹی ایک ہوتی ہے، تو یہ ایک انفائنائٹ لامحدود جو ہے وہ ایک ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرے ذمہ میں جتنا چاہوں اس کو دوں. ساتھیو یہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر رمضان جو ہے وہ اس طرح گزرے تو معاشرے کے اندر تو بہت بہتری آ جائے گی، بہت زبردست جو ہے وہ نتائج نظر آنے لگیں گے. لیکن ہمارے معاشرے میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. ظلم جو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے، مظلوم بڑھتے جا رہے ہیں، معاشروں میں بدامنی ہے، بے حیائی ہے، لا قانونیت ہے، قانون مساوات نہیں ہے، اور جو نیکی کی طاقتیں ہیں ان کی امپاورمنٹ نہیں ہے. تو یہ پھر ہمیں پھر یہ جو ہے نتائج کیوں نہیں نظر آتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ظاہری طور پہ ان عبادتوں کو کر رہے ہیں. ان عبادتوں کی روح کو اگر سمجھا جائے، جو آج کا انشاءاللہ مقصد ہے اس تقریر کا بھی ان باتوں کو رکھنے کا، کہ اس عبادت کی اگر روح کو سمجھا جائے، اس کی سول کو اگر حاصل کیا جائے تو نتائج بھی اسی طرح برآمد ہوں گے جس طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں ہمیں معاشرے میں نظر آتے تھے. کہ ایک دور ایسا بھی گزرا کہ زکوٰۃ دینے والے جو ہے وہ پھرا کرتے تھے تو زکوٰۃ لینے والے موجود نہیں ہوتے تھے، کسی پر ظلم نہیں ہوتا تھا، اگر کوئی مظلوم ہوتا تھا تو وہ خلیفہ کے دربار میں پہنچ جاتا تھا. یہ تھا وہ معاشرہ. اور اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ جس کے جو ہم یہ جو میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی اس کے نتائج جو نظر نہیں آتے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اسلام کو الگ الگ خانوں میں بانٹ دیا ہے، الگ الگ باکسز میں رقم کر دیا ہے. بھائی نماز الگ باکس، روزہ الگ باکس، سوشل ایکٹیویٹیز الگ باکس، سیاست الگ باکس، فائنینس الگ باکس، ٹریڈنگ الگ باکس. یہ الگ باکسز رکھنے کا مسئلہ وجہ سے یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ تقسیم ہو گیا ہے. جب خانوں میں تقسیم ہو گیا ہے اور ایک سسٹم کی صورت میں ہمارے سامنے نہیں ہے، اسلام کی باتوں کو امپاورمنٹ نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں یہ افراد و تفریط موجود ہے. یہ معاشرے میں جو امبیلنس ہے، جو نتائج ہمارے سامنے نہیں نظر آ رہے. لوگ جو ہے وہ ڈھیر بھر کر زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن غربت ختم نہیں ہو رہی. ہمارے سامنے کتنے لوگ، ہم اپنے ملکوں میں جاتے ہیں، کہیں باہر بیٹھ کے کھانا کھانا مشکل ہے.
اگر آپ کہیں فیملی کے ساتھ یا فرینڈس کے ساتھ کسی چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ جائیں یا کسی کھانے پہ بیٹھ جائیں, مانگنے والوں کی ایک قطار کھڑی ہوئی ہوگی آپ کے سامنے, ہر تھوڑی دیر بعد کوئی ہاتھ پھیلایا نظر آ جائے گا. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہے کہ جو اسلام کی طاقت ہے وہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے, اور ہم نے جو اسلام کو ہے وہ الگ الگ خانوں میں بانٹ دیا. اگر اسلام کو ایک نظام کی صورت میں وضع کیا جائے, اگر ایک اسلام کو ایک نظام کی صورت میں سمجھا جائے, تو ان عبادتوں کے نتائج بھی اس معاشرے کے اندر نظر آئیں گے. زکوٰۃ کا ایک نظام قائم ہوا حکومت کے تحت. حکومت یہ فیصلہ کرے گی کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی ہے. لوگ جعلی کلیم نہیں کروا سکیں گے, لوگوں کو تحقیق کر کے پیسے دیے جائیں گے. آج تو ہمارے سامنے ہر کوئی غریب نظر آتا ہے, جو پیسے مانگ رہا, چلو بھائی اس کو دے دو, اس کو بھی دے دو, اس کو بھی دے دو, سب کو دے دو. لیکن سفید پوش جو مانگ نہیں سکتے, جو غربت کی سطح جو زندگی ہے اس سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, اپنی ضرورتوں کو جو ہے وہ اوور ٹائم کر کے 3 اور 2 جابیں کر کے گزار رہے ہیں, ان کی ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی؟ ان کی ضرورتیں اس طریقے سے پوری ہوں گی جب ایک محکمہ, ایک ایسے لوگ ہوں گے جو ڈیڈیکیٹڈ یہ کام کریں گے, ایسے لوگوں کو فائنڈ آؤٹ کریں گے. تو ساتھیوں, یہ ہے وہ بات جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ان عبادتوں کے اور خاص طور پہ رمضان المبارک کی برکت جو آتی ہے اور چلی جاتی ہے. ہمارے سامنے رمضان تیزی سے گزر جاتا ہے اور پھر وہی معاملات ہو جاتے ہیں. 30 روزے ہم بہت اچھے طریقے سے گزارتے ہیں, 5 وقت نمازیں پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں اور دینی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں. لیکن عام طور پہ عام رویہ معاشرے میں نظر آتا ہے کہ جیسے ہی جو ہے وہ شوال کا چاند دکھا, چل بھائی سب چیزیں جو ہے وہ ایک طرف, پھر وہی دھوم دھڑکے, پھر وہی مخلوط محفلیں, پھر وہی گانے بجانے کی محفلیں, پھر وہی سودی معاملات, پھر وہی بےایمانی, پھر وہی کرپشن. اور اب تو وہ بھی رمضان میں بھی جاری رہتی ہے, اللہ معاف کرے. اس لیے کہ ہم پر وہ لوگ مسلط ہیں جو ان باتوں سے بے خبر ہیں, جن کو پتہ بھی ہے لیکن وہ اس کو پسمانجنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کے دل سخت ہو چکے ہیں, ان کے دل پتھر ہو چکے ہیں, اور وہ ان چیزوں پر کرنے کو تیار نہیں ہیں. یہی وہ وجہ ہے. میں آپ کے سامنے روزے کے اصل مقصد کو سمجھنے کے لیے 2 مثالیں رکھوں گا. پہلی مثال, اگر ہم کھانا کھاتے ہیں نا, اس کی 4 اسٹیپس ہیں. پہلے ہمارے سامنے کھانا جب رکھا ہوتا ہے, ہم اس کا نوالا بناتے ہیں, اس کو چباتے ہیں اور اپنے حلق کے اندر اتارتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر اور جو بھی ہمارے سامنے کوئی چکن بروسٹ ہو, دال ہو, دلیا ہو, کچھ بھی ہو جو ہماری معدے کو قبول ہو, اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ بھائی میں راکھ اور مٹی یا بجری جو ہے وہ اسی طریقے سے کھانا شروع کر دوں, تو کیا مجھے جو ہے وہ یہ میرا مطلب یہ ٹھیک ہوگی؟ آپ کہیں گے عمران صاحب کا دماغ خراب ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں کھانا جو ہے وہ اپنے معدے کی جو ہے وہ کمپیٹیبلٹی کے مطابق نہ کھاؤں, کوئی ایسی چیز غلم کھا لوں, کوئی ریت کھا لوں, کوئی غلط چیز کھا لوں, تو وہ کھانا نہیں ہوگا, وہ کچھ اور ہوگا. اسی طریقے سے اگر میں کھانا کھاؤں اور فوری بعد جو ہے وہ حلق میں انگلیاں ڈال کے جو ہے وہ الٹی کر دوں, اور پھر میں سمجھوں کہ میری باڈی کو انرجی مل رہی ہے, تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ آپ بولیں گے عمران صاحب آپ تو واقعی فارغ ہوئے ہیں آپ بالکل. تو اگر میں یہ سمجھوں کہ میں الٹی کر کے اپنا کھانا نکالتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ بھائی میں طاقتور بن جاؤں گا, تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ میری خام خیالی ہے. اصل بات کیا ہے, اللہ کا قانون کیا ہے کہ بھائی جب تک کھانا ہضم نہیں ہوگا, میرے معدے میں نہیں جائے گا, میرے ہضم نہیں ہوگا اور وہ خون بن کر میرے جسم کو نہیں ملے گا, تو مجھے انرجی نہیں ملے گی, مجھے انرجی نہیں مل سکتی. یہ ہے خون بننے کا قانون جو اللہ رب العزت نے وضع کیا ہے. اگر میں اس کو توڑوں گا تو پھر یہ میری خام خیالی ہوگی کہ بھائی مجھے جو ہے وہ انرجی مل جائے گی. اسی طریقے سے ساتھیوں, یہ جو عبادتیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رکھی ہیں, اگر ان کو ہم صرف ایک فزیکل ایکسرسائز کی طرح لیں گے یا صرف رسم کی حد تک لیں گے, تو ہمیں صرف ثواب تو مل جائے گا, لیکن اس کے مقصد کبھی نہیں ملے گا. یہی وجہ ہے کہ ہماری نمازیں بے اثر ہیں, ہمارے روزے بے اثر ہیں, ہمارے زکوٰۃ بے اثر ہے, ہمارے حج بے اثر ہے. میں عام بات کر رہا ہوں, آپ لوگ ہی نہیں, مطلب ایک عام رویے کی بات کر رہا ہوں. یہی وجہ ہے, اس بے اثری کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کی سول کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے, اس کی روح کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے. آئیے روزے کے اصل مقصد کی تو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کیا رہنمائی فرما رہے ہیں. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کسی نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا, تو اس کا کھانا اور پانی چھڑا دینے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے. کہ اگر وہ روزہ رکھتے ہوئے بھی جھوٹ بول رہا ہے, اور جیسے کہ نا عام طور پہ عام حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کا امتی کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں.
لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. آپ سے پوچھا کیا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ سے فرمایا نہیں میرا امتی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور پھر رمضان میں جھوٹ بولنا، تو آپ سے فرما رہے ہیں کہ ایسے روزے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے. دوسری حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو روزے کی بھوک پیاس کے سوا کچھ پلے نہیں پڑتا، اور بہت سے راتوں کو کھڑے ہونے والے ایسے ہیں جن کو راتوں کو قیام کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر یہ کام صرف ریاکاری کے لیے کیا جائے، یا صرف جو ہے وہ اس کو رکھ کر بھی ہم وہ اس کی فارمیلٹیز کو پورا نہ کیا جائے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، تو پھر یہ روزے بیکار ہیں. اسی لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا ایمان و احتساب کے ساتھ، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یعنی جس نے ایمان کے ساتھ اور اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ رکھا، جس نے اپنے ہی خود احتسابی کری، جس نے اکاؤنٹیبلٹی کری کہ یہ روزے میں اس طرح رکھ رہا ہوں اور اس کو مزید بہتر بناتا چلا جاؤں گا اور اس طریقے سے روزے رکھوں گا، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. روزہ ڈھال ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں روزہ ڈھال ہے. ہم نے بچوں نے بھی دیکھا ہوگا نا موویز میں کہ بھائی وہ جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو بندہ جو ہے وہ تلوار کے وار سے بچنے کے لیے سامنے ایک لوہے کی ایک جو ہے وہ ایک ڈھال سی ہوتی ہے گول، اس کو ڈھال کہتے ہیں. اس ڈھال سے بچنے کے لیے روزہ جو ہے، روزہ ہمارے لیے گناہوں سے بچنے کی ایک ڈھال ہے. اس لیے جب کوئی روزہ رکھے تو اسے چاہیے کہ فساد اور فتنے سے پرہیز کرے، محض مباحثے سے، فضول بحثوں سے پرہیز کرے. اور جب کوئی گالم گلوچ کرے آپ کے ساتھ، تب آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں روزے سے ہوں. اب تو الٹیمیٹ بات ہو گئی ہے نا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھائی بتانا پڑے گا کہ بھائی میں روزے سے ہوں، گالم گلوچ نہیں کرو پلیز. پھر نیکی کی ہرس، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے ایک فضا کی بات رکھی تھی کہ ایک نیکی فضا بن جاتی ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں ہوا سے زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے، اور عام دنوں کے مقابلے میں اس مہینے میں زیادہ رحیم اور جو ہے وہ رحم دل ہو جایا کرتے تھے، رحم دل اور فیاض ہو جایا کرتے تھے. آپ کی تو ویسی جو ہے وہ نرمی مشہور ہے نا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کری. میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ انس تم نے یہ کیوں کر دیا اور یہ کیوں کر دیا. سبحان اللہ. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عام دنوں میں ایسے ہیں، رمضان میں کیسے ہو جاتے ہوں گے؟ جسٹ امیجن. کہ ہم یہ سوچنا چاہیے کہ رمضان میں ہمارے رویے، ہم روزے میں اپنی جابس پر ہوتے ہیں، سائٹس پر ہوتے ہیں، ہمارے انڈر میں لوگ ہوتے ہیں، ہمارے انڈر میں ٹیکنیشینز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم کس طریقے سے پیش آئیں، کس طریقے سے ان کے ساتھ دیکھیں کیا وہ بھی روزے سے ہیں، ان کی افطار کا بندوبست ہے کیا ہے. یہ سب چیزیں ہمیں جو ہے نا ان چیزوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. پھر افطار کرانے کا ثواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے رمضان میں کسی روزے دار کو افطار کرایا اور اس کے گناہوں کی، تو یہ اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گا، اور جہنم کی آگ میں جو اس کی گردن اس سے بچ جائے گی. حدیث کا مفہوم ہے یعنی کہ اس عمل کے ذریعے وہ جہنم کی آگ میں اس کی گردن جو ہے وہ جہنم کی آگ میں جانے سے بچ جائے گی. یہ وہ عظیم مہینہ جس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بشارتیں دے رہے ہیں کہ ان کاموں کو اخلاص کے ساتھ اگر کیا جائے، اچھے طریقے سے، صرف خالص نیت یہ ہو کہ میرا رب راضی ہو اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کروں، تو انشاءاللہ تعالی عزیز یہ تمام جو ہے وہ ثواب ہمیں ملیں گے. آخری 2 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسجد نبوی میں ممبر پہ ایک قدم رکھتے ہیں، آمین کہتے ہیں، دوسرے ممبر پہ قدم رکھتے ہیں، پھر تیسرے پہ پھر آمین کہتے ہیں. صحابہ کرام کے لیے یہ ایک انیوژول معاملہ تھا. پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت کیا ہوا، آپ نے آمین کہا 3 دفعہ. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے 3 باتیں کہیں، میں نے اس پر آمین کہا. پہلی بات، مطلب 3 باتیں تھیں، وہ 3 باتیں یہ تھیں کہ جب میرا نام لیا جائے تباہ ہو جائے وہ شخص جو جب میرا نام لیا جائے تو مجھ پر درود نہ بھیجے، اللہم صلی علی محمد. اور پھر اس کے بعد کوئی ایسا شخص جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں کسی ایک ماں یا باپ یا دونوں کو پائے اور ان کی مغفرت کر کے ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو تباہ ہو جائے وہ شخص. تو میں نے آمین کہا. اور پھر تیسری بات جو آج کے موضوع کے متعلق ہے کہ تباہ ہو جائے وہ شخص جو رمضان کے روزے پائے اور رمضان کے روزے رکھ کر عبادتیں کر اپنی مغفرت نہ کروا سکے. اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا. دعا کون کر رہے ہیں؟ جبرائیل امین. اور آمین کون کہہ رہا ہے؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے روزے اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ساتھیوں ایک اور امپورٹنٹ بات، سب سے امپورٹنٹ بات جو آخری بات ہے آج کے موضوع کے حوالے سے، کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. اللہ رب العزت کہتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اس میں صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت نہیں ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے.
یہ ایک طویل موضوع ہے. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ رمضان جو کہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں ہم اپنی عادت یہ بنائیں کہ مطالعہ قرآن روزانہ کی بنیاد پر انفرادی بھی کریں اور اجتماعی بھی کریں. اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں، اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھیں اور اس قرآن کو ترجمے سے سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی تفسیر پڑھنے کی کوشش کریں، اس کے احکامات کو جاننے کی کوشش کریں اور پھر اس کے نتیجے میں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو منور کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس قرآن جن کے ذریعے قرآن ہم تک پہنچا، ان کی زندگی کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں، اپنے انفرادی طور پر بھی اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ بھی. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ رمضان کے روزے اس سال، امید ہے کہ پچھلے سال بھی انشاءاللہ اچھے ہی گزرے ہوں گے، لیکن اس سال کے روزے اگر ہم ان باتوں میں جو ہے وہ عمل کر کے گزارنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمیں اس کی رضا حاصل ہوگی اور اس کے سچے اور اچھے بندے بننے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس اردو سیریز کے اگلے لیکچرز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا.